ساتھ میں آپ کا میزبان آپ کے ساتھ موجود ہوں ملک رؤوف زبیر، اور میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں پروفیسر ظہیر احمد ہنجرا صاحب۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ جو یہاں پہ اولڈ DHQ تھا اس کے بارے میں، کہ اس کی کتنی اہمیت ہے، یہاں پہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے۔ پروفیسر ظہیر احمد ہنجرا صاحب۔ جی ملک صاحب، میں گزارش کر رہا تھا، ایکچولی ہم جو پاکستانی ہیں نا، ہم بڑے ایکسٹریمسٹ ہیں۔ ہم جس طرف بھی ہوتے ہیں انتہا پر چلے جاتے ہیں۔ جس وقت یہ اولڈ DHQ تھا تو شہریوں نے احتجاج کیے، ہماری جو اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز تھی انہوں نے احتجاج کیے، ہمارے میڈیا نے اس کے خلاف لکھا کہ وہ اربوں روپے کی بلڈنگ ہے، وہ خراب ہو رہی ہے، ویسٹ ہو رہی ہے، وہاں کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی اس کا وارث نہیں ہے، لہذا ہاسپٹل کو وہاں شفٹ کر دیا جائے۔ اب وہ شفٹ ہو گیا۔ شفٹ ہونے کے بعد اب ایک نیا جو ہے نا وہ پنڈورا باکس صحیح تھا کہ یہ کیوں شفٹ کیا گیا ہے، یہ شہر کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور شہریوں کو ان کے حق سے محروم کیا گیا۔ ذرا غور کیجیے ملک صاحب اس بات پہ کہ یہی عوام، یہی میڈیا، یہی ہمارے پولیٹیکل لیڈرز یہ زور دے رہے تھے کہ اس کو بھیجا جائے۔ اچھا، اب دوسری طرف آپ دیکھیں کہ یہ گورنمنٹل جو سسٹم ہوتا ہے نا، اس میں ایک چین ہوتی ہے، ایک ہائرارکی ہوتی ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ یہ جو پروجیکٹس ہیں وہ فوری طور پر کوئی ڈیمانڈ کی جائے اور وہ پورے ہو جائیں۔ اس کے لیے بڑی ایفرٹس کرنا پڑتی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جو چلڈرن ہاسپٹل ہے، اس کو بنوانے کے لیے ہمارے اس وقت کے MP دیوان مشتاق صاحب اور ملک صلاح الدین صاحب جو سابق چیئرمین بلدیہ کے، انہوں نے دن رات ایک کر دیا تھا۔ سیکرٹری ہیلتھ سے ملاقاتیں کی، منسٹر سے ملاقاتیں کی، چیف منسٹر سے فون کروائے، اور دن رات ایک کر کے پھر منڈی بہدین کو ایک چلڈرن ہاسپٹل دیا گیا۔ سملرلی اب مسئلہ یہ تھا کہ چاہیے یہ تھا کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ DHQ میں انفراسٹرکچر کے لیے کوشش کرتی، مشینری کے لیے کوشش کرتی، ڈاکٹرز کے لیے کوشش کرتی، اس کی باؤنڈری وال نہیں ہے اس کے لیے کوشش کرتی، یا جو میڈیکل کالج کا منصوبہ ختم ہو چکا تھا اس کو دوبارہ سے شروع کرنے کے لیے کچھ وہ ایفرٹس کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اتنی خوبصورت بلڈنگ ہے، اتنا بڑا ہاسپٹل ہے، لیکن وہاں پر ڈاکٹرز کی کمی ہے، وہاں پر میڈیسن کی کمی ہے، وہاں پر لوگ اسی طرح جیسے تحصیل لیول ہاسپٹل پر آتے تھے اور انہیں جلدی جلدی ریفر کر دیا جاتا تھا کسی اور ہاسپٹل میں، وہاں پر بھی یہی سلسلہ جاری ہے۔ اب چاہیے تھا کہ یہ لوگ سارے مل کر، یعنی پبلک مل کر، میڈیا مل کر، اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یہ مل کر کوشش کرتے اور اس ہاسپٹل کو ایک اپ ٹو ڈیٹ ہاسپٹل بنوانے کے لیے اپنی ایفرٹس کرتے ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ یہ جو شہر کا مرکزی حصہ ہے یہ محروم ہوا تو اس کے نقصانات کیا ہیں؟ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہاں شہر کی جو ہماری میونسپلٹی کی حدود ہے یہ آبادی تقریباً کوئی 5 لاکھ کے قریب ہے، اور اتنی بڑی آبادی کے لیے خاص طور پر چونکہ ہاسپٹل کا تعلق زیادہ تر ایمرجنسی سے ہوتا ہے، ایمرجنٹ کیسز ہوتے ہیں، اور جس وقت بھی کسی پر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی مصیبت آتی ہے تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ وہ جلد از جلد ہاسپٹل پہنچے۔ وہاں جو مرادہ روڈ پر DHQ ہے اس کے لیے ظاہر ہے رات کے وقت خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا کسی کے ساتھ مسئلہ بن جائے تو وہاں ایک تو پہنچنا مشکل ہے، اور پہنچنے کے لیے پھر اسے بہت سارے وسائل بھی درکار ہونے چاہیے تب وہ پہنچ سکتا ہے۔ شہر کے لیے یہ تھا، جیسے یہاں پر آپ نے بھی آواز اٹھائی، ہماری مختلف جو تنظیمیں انہوں نے بھی آواز اٹھائی، ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس نے بھی آواز اٹھائی، اور اس آواز کا فائدہ یہ ہوا کہ یہ ایک ایشو ایوان اقتدار میں گزرنے لگا۔ صوبائی حکومت کے نوٹس میں یہ آ گیا کہ یہ ایک ایشو ہے بنیادی، ظاہر ہے جو صحت کی سہولیات ہے یہ ہر حکومت نے ان پر اپنے سلوگن کی بنیاد رکھی ہوتی ہے، اپنے اس منشور میں انہوں نے صحت کی سہولیات کو پرائیورٹی دی ہوتی ہے۔ جیسا جس وقت وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اتنے ڈھیر سارے لوگ ہیں، اتنی آبادی ہے اور وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں، تو پھر ڈیفینیٹلی وہ اس کو کنسیڈر ضرور کرتے ہیں۔ اور ابھی ایک غیر مصدقہ خبر ہے، شاید چند دنوں تک اس کی وہ ہمارے پاس کوئی نوٹیفیکیشن کی کاپی بھی آ جائے، کہ ہمارے سٹنگ MN حاجی امتیاز چودھری صاحب نے گورنمنٹ آف پنجاب سے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ایک DHQ لیول کے ہاسپٹل کی منظوری لے لی ہے، اور یہاں پر ان قریب اس کا افتتاح ہو جائے گا۔ میں بھی وہ چیف منسٹر کے آنے پر ہو یا اس سے پہلے ہی حاجی صاحب اس کسی منسٹر کو بلا کر اس کا افتتاح کریں، لیکن یہ عوام کے لیے، خاص طور پر جو اربن ایریاز کے لوگ ہیں ان کے لیے یہ خوشخبری ہے
کہ ان قریب یہ ہاسپٹل تحصیل لیول کا فنکشنل ہونے جا رہا ہے؟ اللہ کرے کہ یہ جو ہے یہ خبر جو ہے وہ سچ ثابت ہو کہ یہاں پہ دیکھیں پورے شہر کا ہر جو بھی سینئر سٹیزن جس کو اسٹیک ہولڈر بھی کہتے ہیں ان سب کا مطالبہ یہی تھا اور ہمیشہ سے یہی ہے کہ یہاں پر THQ ہاسپٹل بننا چاہیے اور ضرور بننا چاہیے. جس طرح دیکھیں ملک وال میں تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے اور وہاں پہ پھالیہ میں تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے, تو منڈی میں DHQ تو ایک بن گیا, لیکن شہریوں کے لیے اتنی زیادہ شہری آبادی ہے اس کے لیے ایک ہسپتال جو ہے وہ انتہائی ضروری, انتہائی ناگزیر ہے. دیکھیں پہلے جو کاف لیگ نے بلڈنگ بنا دی تھی اس کا یہ بہت اچھا منصوبہ تھا, چلیں ان کی حکومت چلی گئی. جب اگلی حکومت PTI کی آ گئی تو حمیدہ وحید الدین صاحبہ نون لیگ میں تھیں, تو وہ کوشش کر سکتی تھیں, قراردادیں جو ہیں وہ دے سکتی تھیں, لیکن یہ جو ہے کام بنتا تھا حاجی امتیاز صاحب کا. تو اگر حاجی امتیاز صاحب وہ یہاں پہ کالج شروع کروانے میں جس میں وہ ڈاکٹر بھی بننے تھے, یعنی کہ پورا وہ 400 بیڈ کا غالباً تھا, اگر وہ اس کو مطلب ہے اس پہ محنت کرتے لے کے چلتے تو ان کا نام ہی حاجی امتیاز احمد صاحب کی تختی ہی لگنی تھی. لیکن چلے جو بھی ہوا جس طرح ہوا, لیکن یہاں پہ جو منڈی میں ہوتی موجودہ صورتحال ہے ایمرجنسی کی, تھوڑے دن پہلے میں آپ کو وزٹ کروانے لے کے گیا, وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زبانی جو ہے وہ عوام تک پہنچے. جی ملک صاحب, اس سے پہلے میں 2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا اس ہاسپٹل کے حوالے سے. پہلی بات آپ نے یہ کی ہے جیسے ملک وال میں پھالیہ میں THQ ہاسپٹلز ہیں, تو یہ جو ہماری پاکستان میں جو ایک سٹرکچر ہے نا, ہیلتھ کا سٹرکچر ہے, تو یہ تحصیل ہیڈ کوارٹر لیول پر تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہوتا ہے. جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے وہاں پر تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل نہیں ہوتا. ہماری چین میں یہ اسپیشل کیسز ہیں. دیکھیں یہاں پہ سٹی ہاسپٹل تو بن سکتا ہے شہر کے کسی لیے اور نام سے, THQ کے نام سے بن سکتا ہے, لیکن میں آپ کو جو سٹرکچر ہے وہ بتا رہا ہوں کہ اس میں ایسا نہیں ہے. اس میں ایک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے جو کہ یہاں پہلے سے موجود ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے جہاں پر لوگوں کو آبادی بڑھتی ہے, مسائل زیادہ ہوتے ہیں, وہاں پر ایک ہاسپٹل کی جگہ پر دوسرا ہاسپٹل بھی بنایا جاتا ہے اور بنایا جانا چاہیے, چاہے اس کا نام کچھ بھی ہو, سٹی ہاسپٹل ہو, کوئی اور ہاسپٹل ہو, کسی بھی نام سے ہو, لیکن یہ ہاسپٹل شہر کی مجبوری ہے, ضرورت ہے, اور جو ہیومینٹیرین بیسز ہے اس لحاظ سے اس ایشو کو کبھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. تیسری بات ایک اور ابھی آپ نے ایک ریفر کیا کہ ہماری جو MPA صاحبہ ہیں وہ پچھلے دور میں نون لیگ میں تھیں اور وہ بھی ایفرٹ کرتی تو یہ کام ممکن تھا. پہلے نمبر پر تو یہ ہے انہوں نے ایفرٹ کی, اور یہ جو شفٹنگ ہے اس میں ان کا کافی رول ہے, اگرچہ کمشنر نے اس کے آرڈر کیے اور میڈیا کی وجہ سے یہ وہاں پر شفٹ ہوا. لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ MPA صاحبہ اور اس وقت کے DC صاحب نے مل کر گورنمنٹ آف پنجاب کو یہ پروپوزل دیا کہ اس بلڈنگ کی جگہ پر ایک میٹرنٹی ہاسپٹل بنا دیا جائے. اب انہوں نے خود ہی یہ فیصلہ کیا اور گورنمنٹ آف پنجاب کو یہ پروپوز کیا کہ وہ یہاں پر میٹرنٹی ہاسپٹل بنائے. اگر اس وقت یہ تجویز دی جاتی تو شاید اس میں اور وزن زیادہ ہوتا. تیسری بات کہ یہ اب شنید ہے, ان قریب آپ کو ہو سکتا ہے یہ خوشخبری مل جائے کہ یہاں وہ ایک ہاسپٹل جو ہے وہ بننے جا رہا ہے. اگلا جو آپ نے سوال کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ملک صاحب, آپ نے گزشتہ روز مجھے اس اولڈ ہاسپٹل کا وزٹ کروایا اور یقین مانیے کہ وہاں جا کر نہ دل خون کے آنسو رویا کہ ہمارے یہ جو ڈاکٹرز ہیں جو قوم کے مسیحا کہلاتے ہیں, جو بڑے ہی قابل قدر ہیں, کسی بھی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو آپ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, عزت والے الفاظ سے اسے پکارتے ہیں, اور اس کی کہی ہوئی بات پر آپ منوانی یقین کر لیتے ہیں. یہ قابل احترام طبقہ جس وقت ہمارے پاس اسٹوڈنٹس FSC میں میڈیکل کا میرٹ بناتے ہیں تو اکثر میڈیا والے ان سے پوچھتے ہیں جی آپ ڈاکٹر کیوں بننا چاہتے ہیں, تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ میں ڈاکٹر اس لیے بننا چاہتا ہوں کہ میں انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. لیکن ملک صاحب یقین کیجئے میں آپ کے ساتھ تھا, ہم اکٹھے وہاں پر گئے اور وہاں جو ہم نے دیکھا تو یہ انسانیت کی خدمت نہیں, انسانیت کی تسلیم تھی. جی بالکل, جو وہاں پہ ڈیوٹی ڈاکٹر تھے خواجہ سلیمان ان کا نام ہے, وہ باہر دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے. ایک ایمرجنسی ہے, ایمرجنسی میں آپ جو ہے وہ باہر دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگا رہے ہیں, مریض اندر
جو موجود ہیں تو عجیب کوئی صورتحال نظر نہیں آتی. خواتین وہاں پہ جو ہے وہ موجود تھیں تو وہ ہماری مائیں بیٹیاں جو ہیں وہ تھیں. وہاں پہ کوئی لیڈی نرسنگ سٹاف موجود نہیں تھا اور وہاں پہ لوگوں کا میل کا ایک جو ہے ہجوم تھا اندر. وہ جو خواتین لیٹی ہوئی تھی تو سر آپ نے دیکھا تو میں وہ آپ کی زبانی سننا چاہتا تھا تھوڑا. جی بالکل ایسا ہی ہے. یہ انتہائی قابل افسوس امر ہے کہ اس دن جس دن ہم نے وزٹ کیا تو وہاں 3 بیڈز تھے اور تینوں بیڈز پر اتفاق سے لیڈی پیشنٹس تھیں. اب خواتین قابل احترام ہیں, ہماری مائیں بہنیں ہیں, مجبوری کی وجہ سے وہ ایمرجنسی وارڈ میں جاتی ہیں اور وہاں پر ان کے ارد گرد جو میل سٹاف ہے اس کا ہجوم لگا ہوا تھا. اور ان میں بھی آپ نے نوٹ کیا کہ وہاں پر جو خاکروب ہے وہ بھی ایک سپورٹنگ سٹاف کے طور پر وہاں موجود تھا اور وہ بھی ان کو انجیکشن اور وہ بوتل لگانے میں وہ مصروف تھا. انتہائی افسوس کی بات یہ ہے. پھر یہ آپ دیکھیے ذرا کہ وہاں پر اگر لیڈیز کا آنا جانا ہے تو کیوں نہیں وہاں پر نرسز کو اپوائنٹ کیا گیا, کیوں نہیں وہاں پر نرسز کی ڈیوٹی لگائے گی کہ وہ ان کو اٹینڈ کرے. ایک میل پرسن فیمیل کو اٹینڈ کرتا ہے تو یہ کتنے افسوس اور شرم کی بات ہے اور اس کا نوٹس دیا جانا چاہیے. ایسے لوگوں کو جو اس کے ذمہ دار ہیں جنہوں نے ڈیوٹیز اسائن کی ہیں ان کو کال ٹو کویسچن کرنا چاہیے, ان کے خلاف ڈپارٹمنٹل انکوائری ہونی چاہیے اور گلٹی ہونے کی شکل میں ان کو بالکل سسپینڈ کرنا چاہیے, ان کو سزا دینی چاہیے. اس کے علاوہ جو ایک قابل افسوس بات وہاں ہم نے آبزرو کی وہ یہ تھی کہ صفائی کی صورتحال ناگفتہ بے تھی. یہاں لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی کچرا کنڈی ہے اور اتنے وہاں پر وہ شاپنگ بیگز پڑے ہوئے تھے, کچرا پڑا ہوا تھا اور جس وقت وہاں پر ہم بیٹھے تو انہیں شاید تھوڑا سا یہ احساس ہوا آپ نے کوئی ایک آدھی ایسی بات کر دی کہ جس کی وجہ سے انہیں پتہ چلا کہ یہ لوگ جو ہے شاید ہمیں کوئی چیک کرنے کے لیے ہمیں کچھ دیکھنے کے لیے آئے ہیں. تو پھر خاکروب اٹھا اور اس نے وہاں پر وہ صفائی کرنا شروع کر دی اور بالکل ایسی صورتحال تھی کہ ایک ہاسپٹل لگ ہی نہیں رہا تھا. تیسری بات یہ تھی کہ وہاں پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, وہ بھی ظاہر ہے ایمرجنسی میں آئے تھے اور وہ تکلیف کی حالت میں تھے اور ان کے ساتھ ایک سٹاف ممبر مذاق کر رہا تھا اور ان سے کہہ رہا تھا آپ کو نیند آ رہی ہے, آپ یہاں سے چلے جائیں, آپ یہ چیئر پہ بیٹھے بیٹھے سو رہے ہیں. بدتمیزی کر رہا تھا, بدتمیزی کا انداز تھا اس کا. اور سر دوسرا وہ شوگر چیک کرنے والا جو جی ایگزیکٹلی. اگلی بات یہ تھی کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب سے جس وقت ہم کافی دیر وہاں بیٹھے رہے, جو وہاں پر وہ لڑکا رجسٹر پر اندراج کرتا ہے اس سے پوچھا کہ جی ڈاکٹر صاحب کہاں ہیں, تو اس نے کہا جی ان کے مہمان آئے ہوئے ہیں. جی سامعین یہ جو واقعہ ہے سنتے رہیے گا, ایک کمرشل بریک ہے تو ہمارے ساتھ رہیے گا, مزید جو ہے وہ بات کریں گے اولڈ DHQ پہ. Stay tuned. We'll be right back. الحمدللہ مال آف منڈی بہاؤدین نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا. جیل روڈ فیز 1 کی ڈیولپمنٹ مکمل, گلاس ڈورز کا کام مکمل کر کے مالکان کو ڈیلیوری دے دی گئی ہے اور مال آف منڈی کے جیل روڈ بزنس سینٹر میں ملک کے معروف برانڈز کا ان قریب شاندار آغاز ہونے جا رہا ہے, جس میں کراس سٹیج, کیسریا, لیجر کلب, المیرا اور ٹیجز, جبکہ بوٹس کا شاندار آغاز ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ہی مال آف منڈی بہاؤدین کے دیگر فیزز کی ڈیولپمنٹ کا کام تیزی سے جاری. مال آف منڈی بہاؤدین, وعدے کی تکمیل ہمارا معیار. نام بھی اعلیٰ کام بھی اعلیٰ. پرنٹ سٹی ایڈورٹائزنگ کمپنی, ارجنٹ سروس, جاپانی ڈیجیٹل پرنٹنگ, پینافلیکس پرنٹر. شہر کی تمام لوکیشن پر ہورڈنگ بورڈ مناسب کرایہ پر دستیاب ہے. سائن بورڈ, فرنٹ لائٹ, بیک لائٹ, ونائل, ون ویژن, بینرز, سٹیمرز, وزٹنگ کارڈ, پمفلیٹس, شیلڈ, شادی کارڈ, الیکشن کمپین, افتتاح سیاستدان, مذہبی تنظیمیں, تعلیمی اور کاروباری ادارے جو عوام تک اپنا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں ہم سے رابطہ کریں. آفس, شاپ, ریسٹورانٹ, میرج ہال, مارکی کی سیم زدہ دیواروں پر پینافلیکس لگوائیں. گھر سجائیں, دیواروں کو نیا بنائیں. 5 سال کی گارنٹی. برانچ نمبر 1, پنجاب سینٹر, منڈی بہاؤدین. چیف ایگزیکٹو شان اشرف. 0345 1456609. برانچ نمبر 2, بھٹا پلازا, غزالی چوک, پھالیا. 0348 444075. منڈی بہاؤدین میں سب سے قدیم اور اعتماد کا واحد نام الاعتماد ریئل اسٹیٹ. اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں منڈی بہاؤدین میں زرعی رقبہ,
मुनासिब कीमत पर दुकान या कोई शानदार कोठी या मकान, तो आपका इंतखाब होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ अल-इत्माद रियल एस्टेट, खरीदो फरोख्त का बाइत्माद इदारा, क्योंकि हम जानते हैं कि आप धोखाधड़ी और फ्रॉड से तंग आ चुके हैं। हम पर इत्माद कीजिए और फिर सुकून की नींद सो जाइए। अल-इत्माद रियल एस्टेट, हालिया रोड, नज़दीक क्रिस्टल मैरिज हॉल, मंडी बहाउद्दीन। डायरेक्टर वकास अहमद सरबंदी, 0341 1358 982। हाजी अंसर जावेद अंजुम, 0321 775 5596। अल-इत्माद रियल एस्टेट, क्योंकि जब काम हो इत्माद का तो इंतखाब होना चाहिए अल-इत्माद रियल एस्टेट का। मायूस और नाउमीद हजरात के लिए पैगाम शफा हयात दवाखाना रजिस्टर्ड, जहां बे औलादी का 100% कामयाब इलाज किया जाता है। आसाबी कमजोरी, बांझपन, शुगर, ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस, मोटापा और इसके अलावा तमाम बीमारियों का मुकम्मल शाफी इलाज किया जाता है। तो सिर्फ एक बार आए और मुकम्मल इलाज पाएं। हयात दवाखाना रजिस्टर्ड, क्योंकि तमाम बीमारियों का एक ही शफाखाना, सिर्फ हयात दवाखाना। हयात दवाखाना रजिस्टर्ड। एड्रेस सेटेलाइट टाउन चौक, मेन रोड, सरगोदा। कॉन्टैक्ट नंबर 0321 125 0125 and 0304 111 2020. Welcome back after the commercial break. अहले कश्मीर से पाकिस्तान की लाजवाल वाबस्तगी का इजहार, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से नए पॉलिटिकल मैप का इजरा, पाकिस्तानी कौम की उमंगों का तर्जमान, मसला कश्मीर पर हमारे तारीखी उसूली मौक़िफ़ का मजहर, भारतीय मकबूजा जम्मू और कश्मीर के साथ साथ सियाचिन और लद्दाख भी मुतनाज़ा इलाका जात करार, कंट्रोल लाइन की निशानदेही, साबिक़ा कबायली इलाका जात खैबर पख्तूनख्वा में शामिल। ये नक्शा अक्कास है अहले कश्मीर की सियासी और सिफारती हिमायत और अपनी सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ का। हुकूमत पाकिस्तान। जी सामीन, आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ FM 107 और प्रोग्राम है फ्लैश पॉइंट। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मलिक रऊस और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर ज़हीर अहमद झंझरा साहब। और आज हम बात कर रहे हैं ओल्ड THQ हॉस्पिटल मंडी बहाउद्दीन के लिए, जो ओल्ड DHQ था, कि कितना ज़रूरी है, तो शहरियों के लिए कितनी ज़्यादा अहम है। रात को कोई एमरजेंसी हो जाती है या दिन को कोई शहर में इतना भरा बाज़ार होता है, इतनी ज़्यादा आबादी है, गुंजान आबाद इलाका है, तकरीबन 5 से 6 लाख लोग यहाँ पे बसते हैं। तो एमरजेंसी की सूरत में मराला रोड वाले DHQ में जाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि लोग जो हैं वो चाहते हैं कि फौरी तौर पे, हर बंदे को जब भी तकलीफ़ होती है वो चाहता है फौरी तौर पे मैं एमरजेंसी पहुंच जाऊं ताकि कोई ना कोई मुझे रिलीफ मिल जाए। तो यहाँ पे हस्पताल बनना इंतहाई ज़रूरी है, वो तो बनना ही चाहिए। लेकिन जो कुछ हम बात कर रहे थे ज़हीर अहमद झंझरा साहब, इस वक्त के यहाँ पे जो एमरजेंसी फ़िलहाल चल रही है उसकी क्या सूरत है? जी प्रोफेसर साहब। जी मलिक साहब, मैं वो वाक़या कोट करना चाह रहा था कि जिसमें आपने उनसे कहा जी मैं अपनी शुगर चेक करवाना चाहता हूँ जी। तो पहले तो उन्होंने कहा जी हमारे पास ना स्टिक्स नहीं है। फिर आपने कहा वो बाहर से ले आए आप? जी वो बाहर से ले आए। आपने कहा चलिए उनका अरेंज हो जाता है। फिर उन्होंने कहा जी वो ग्लूकोमीटर ही नहीं अवेलेबल। आप अंदाज़ा कीजिए कि आपने वहाँ एक स्टाफ बैठाया हुआ है, आपने आवाम के साथ ये क्या खिलवाड़ कर रखा है कि वहाँ जो भी जाए उसको वो मुतलका चीज़ ही ना मिले और वो उनको रेफ़र कर दिया जाए कि बाहर से चीज़ें लेकर आ जाए। अगर किसी ने बाहर ही से चीज़ें लेनी है तो वो अपना चेकअप भी बाहर करवा सकता है, वो सरकारी हॉस्पिटल में क्यों जाएगा? और फिर उसके बाद आपने और उनसे अपने एक मसले का, वो शायद मसूले का दर्द था, वो आपने उनसे डॉक्टर साहब से डिस्कस किया तो उन्होंने वो उसमें कोई ऐसी मेडिसिन भी लिख दी, एक इंजेक्शन ऐसा भी लिख दिया कि जिसकी उसमें ज़रूरत थी। और मैंने महसूस किया वहाँ पर थोड़ी देर बैठने के साथ कि वो हर मरीज़ को वो इंजेक्शन लिख के दे रहे थे। तो वो सर देखें कि ये माजरत के साथ होना ये चाहिए कि हुकूमत को, शायद हुकूमत ने किया हुआ भी ये है कि तमाम डॉक्टर्स जो कम से कम हॉस्पिटल सरकारी अस्पतालों में बैठे हैं उनको पाबंद किया जाए कि वो मल्टीनेशनल कंपनियों की जो है वो दवाइयात लिखें या फार्मूला लिखें, ताकि वो मरीज़ जाके जिस मर्ज़ी कंपनी की वो दवाई ख़रीद ले। लेकिन अलमिया ये है, यहाँ पे हो ये रहा है
کہ لوکل کمپنیوں کی وہ جو ہے ان کے نام لکھ کے دیے جاتے ہیں. تو میں سمجھ سے باہر ہے کہ وہ کیوں اتنا جو ہے وہ کمیشن جو یعنی کہ جو ایک آپ کو 100 روپے میں مل جاتا ہے وہ 350 روپے میں اگر انجیکشن ملتا ہے تو وہ اوپر کی اتنی کمائی جو ہے وہ کیوں دی جا رہی ہے میڈیکل سٹور والوں کو. کہ یہاں پہ ایک ذہن میں بات آتی ہے کہ کوئی اس میں یعنی کہ کوئی کمیشن تو نہیں رکھی گئی کہ ڈاکٹر صاحبان جو ہے وہ اس وجہ سے یہ ان کے نام لکھ کے دے رہے ہیں. تو انتہائی قابل افسوس بات یہ ہے کہ جب ایک مریض جو ہے وہ ریلیف لینے کے لیے وہاں پہ پہنچتا ہے, آپ آتے ہی وہاں پہ ایمرجنسی میں کوئی میڈیسن تھوڑی بہت موجود ہوگی, لیکن آتے ہی جب آپ 2 4 5 انجیکشن لکھ دیتے ہیں یا باہر سے خرید کے لائیں تو وہ ایمرجنسی میں آنے کا سر مقصد جو ہے وہ کیا آپ سمجھتے ہیں فوت نہیں ہو جاتا ہے؟ ڈیفینیٹلی جی, ایمرجنسی کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر کوئی مستحق مریض وہاں پر پہنچا ہے, ظاہر ہے زیادہ وہاں پر مستحق افراد ہی جاتے ہیں. سر مستحق کے علاوہ ایمرجنسی کی صورت میں جب کسی کو کوئی مسئلہ بنا کوئی جا سکتا ہے تو جاتے ہی جو اس کو کہتے ہیں ایمرجنسی کی صورت میں اس کے پاس پیسے نہیں بھی ہو سکتے کہ آپ جائیں یہ 500,000 کی دوائی باہر سے لے آئیں, تو پھر کیا وہ وہاں پہ آپ کر رہے ہیں؟ جی یہ جو صحت کی سہولیات ہیں یہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہیں اور عوام کا حق ہے. اس میں مستحق اور غیر مستحق والی بات نہیں, آپ درست کہہ رہے ہیں. لیکن زیادہ لوگ کون جاتے ہیں؟ وہی لوگ جاتے ہیں کہ جو افورڈ نہیں کر سکتے, اور خاص طور پر ایمرجنسی میں لوگ اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں پر انہیں پتہ ہے کوالیفائڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پر ان کا ایکٹیو اسٹاف موجود ہوگا اور اچھی مشینری کی وجہ سے انہیں ادھر ادھر نہ جانا پڑے گا, وہاں پر جائیں. لیکن آپ ذرا تصور کیجئے, پچھلے دنوں آپ کو بھی جانا پڑا, تو آپ تصور کیجئے کہ جس وقت ایک بندہ پہلے ہی سے گھبرایا ہوا ہے, وہ کسی بزرگ کے ساتھ, کسی اپنے اہل خانہ میں سے کسی ممبر کے ساتھ وہاں پر آیا ہے, اور آگے آ کر اس کو ایک پرچی تھما دی جائے, جائیں جی یہ چیزیں باہر سے لے آئیں, تو پھر جو ہے نا اس کو ہم چیک اپ کرتے ہیں, تو اس کے تو پہلے ہی آسان خطا ہے. اور جب ایسا عمل اس کے ساتھ ہوگا تو وہ کیا کہے گا, آپ کے بارے میں کیا سوچے گا, گورنمنٹ کے بارے میں کیا سوچے گا, ان سہولیات کے بارے میں کیا کرے گا. لیکن سچی بات یہ ہے ملک صاحب کہ ہمارے ملک میں اس طرف توجہ نہیں دی جاتی. سیاسی بیان بازی ہے, انقلابات, سیاسی انقلاب جو ہے نا صرف نعروں کی حد تک ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ہماری جو یہ طبقہ ہے نا اشرافیہ کا, اسے ان چیزوں سے واسطہ نہیں پڑتا. یہ ان جگہوں پر جاتے ہیں صرف وزٹ کرنے کے لیے. اگر ان کو خدا نہ خاصا خود جانا پڑے, سرکاری کالجز میں جانا پڑے, سرکاری ہاسپٹل میں جانا پڑے, ان کو کسی پولیس اسٹیشن میں جانا پڑے, ان کو کچہری میں جانا پڑے, تو دیکھیں یہ عملے کے ساتھ سٹاف کے ساتھ وزٹ کرتے ہیں. آپ ایک بار بھیس بدل کے ایک عام شہری بن کے یہاں پہ جو ایمرجنسی ہے یہ اولڈ DHQ میں بنی ہوئی, اس کا وزٹ تو کر کے دیکھیں, مریض بن کے آئیں تو صحیح, پھر آپ کو پتہ لگے گا. اور معذرت کے ساتھ یہ میں کہنا مجھے پڑ رہا ہے کہ جو یہ چائنا سے ڈاکٹر بن کے آ رہے ہیں یا جو نئے ڈاکٹر ہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کیا لکھتے ہیں اس کا, اور کیا ٹھیک ہے میں ڈاکٹر نہیں ہوں, لیکن اتنا ضرور پتہ لگتا ہے کہ ایک جو تجربہ کار ڈاکٹر ہے اس کا نسخہ لکھنا اور نئے ڈاکٹر کا نسخہ لکھنے میں بہت زیادہ فرق ہے. تو بس ریکویسٹ اتنی سی ہے کہ آپ اتنی دوائی لکھیں جتنی مریض کو فی الفور ضرورت ہے یا جس سے بہتر ہو سکتا ہے. اضافی دوائی لکھنے کا مقصد جو ہے وہ میری سمجھ سے باہر ہے. بالکل بجا فرما رہے ہیں آپ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمرجنسی میں ایک سینئر ڈاکٹر کا ہونا بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ جونیئر ڈاکٹرز بھی آئیں, ظاہر ہے جونیئر ڈاکٹرز پریکٹس کریں گے تو وہ سینئر ہوں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جونیئر ڈاکٹرز جو ہے نا وہ زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں, انرجیٹک ہوتے ہیں, ان میں کام کا جذبہ بھی زیادہ ہوتا ہے. مگر صورتحال یہاں پر اس کے برعکس ہے کہ یہاں پر ہمارے جو ینگ ڈاکٹرز ہیں یہ باقی کاموں میں تو بہت ایکٹیو ہیں, جیسے کوئی پروٹیسٹ کرنا ہو, کوئی اپنے مطالبات بنوانے ہو تو اس میں بہت زیادہ ایکٹیو نظر آتے ہیں. لیکن جن جنوں پر آپ نے وزٹ کیا ہے وہاں پر جو صورتحال کم از کم منڈی بہودین لیول پر ہمیں نظر آئی ہے وہ یہی ہے کہ اس رول کو خدمت انسانیت کے جذبے سے پلے نہیں کیا جا رہا. ایک ڈیوٹی کو صرف وہ جو ٹائم پاس ہوتا ہے, اور یا یہ کہہ لیجئے کہ ٹھیک ہے وہ کچھ نہ کچھ اس میں کر رہے ہیں, اتنا تو ہے, لیکن اگر پیشنس کے ساتھ ڈیوٹی کی جائے اور خدمت انسانیت کی جذبے سے کی جائے تو میرے خیال میں جتنا بڑا اجر اس دور میں ایک ڈاکٹر کے لیے شاید کسی اور شعبہ میں نہ ہو. اچھا سر, کل میں نے ایک وزٹ کیا مریض جو ہے جس کے وہ گردے واش ہوتے ہیں, ہفتے میں 2 بار ہوتے ہیں.
اب انہوں نے مجھے یہ ریکویسٹ کی کہ ہمیں جو ہے وہ پہلے ہی ہم جو ہیں وہ ظاہری بات ہے اس ایک مصیبت میں مبتلا ہیں، ہمیں جو وہ انجیکشن وغیرہ ہیں وہ اندر سے نہیں مل رہے ہیں، جو 1200 کے ہفتے میں 2 بار ہمیں خریدنے پڑتے ہیں۔ آپ ایم ایس صاحب سے کہہ کے گزارش کر دیں، ریکویسٹ کر دیں، تو سر کتنے قابل افسوس بات ہے کہ ایک گردے جس کے واش ہوتے ہیں آپ اس کو مکمل میڈیسن نہیں دے رہے۔ کیوں گزارش کر دیں، کیوں ایسا موقع جو ہے وہ مطلب ہے دیا جا رہا ہے کہ مریض جو ہیں وہ پہلے ہی جو جن کے مطلب ہے حقدار ہیں، مستحق ہیں، ظاہری بات ہے وہی سرکاری ہسپتال میں سے وہ سارا کچھ کروا رہے ہیں نا، تو ان کو خدا را پورے انجیکشن دوائیاں وغیرہ جو ہیں وہ دیں۔ دوسرا میں یہ بھی کہوں گا کہ ایمرجنسی میں جو میڈیسن جو ہے وہ اتنا کر دے، کوئی انجیکشن کوئی چیز باہر سے خریدنی نہ پڑے، بلکہ کوئی ٹیبلٹ جو آپ کے پاس اتنی زیادہ وہ مقدار میں پڑی ہوتی ہیں وہاں پہ ڈی ایچ کیو میں، تھوڑی سی یہاں بھی آ جائے۔ سر بروفن کا پتہ کتنے کا ہوگا یا پیناڈول کتنے کا ہوگا، یا ایک آدھ اینٹی بائیوٹک یا اس کے ساتھ اور کوئی دوائی ملا دیں، تو کم از کم جو بنیادی دوائیں ہیں وہ تو کم از کم فراہم کر دی جائیں۔ بالکل ضرور ہونی چاہیے، اور 24 گھنٹے ملنی چاہیے، 24 گھنٹے ملنے چاہیے، اور یہ تھوڑی مقدار میں نہیں، یہ زیادہ مقدار میں ہونی چاہیے۔ دوسری بات ہے جس طرح آپ نے یہ اشارہ کیا ہے ڈائلسس، تو یہ جو ڈائلسس ہے نا، یہ اللہ معاف کرے یہ بڑی خطرناک سٹیج ہوتی ہے، مریض اس کے لواحقین مجبور ہو کر وہاں جاتے ہیں، اور ہفتے میں انہیں 2 دفعہ یا 1 دفعہ جانا پڑے تو یہ ایک اچھا خاصا خرچہ ہے اگر ذاتی طور پر وہ کریں تو۔ لیکن چونکہ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے، حکومت نے اس لیول پر ڈی ایچ کی لیول پر یہ ڈائلسس سینٹر قائم کیے ہیں، بڑی مہنگی مشینیں لگائی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیسن اور انجیکشنز ہیں وہ بھی پرووائڈ کیے ہوئے ہیں۔ اب چونکہ مسئلہ وہی ہے ملک صاحب، یہاں پر مافیا سے اچھا سر معذرت صاحب، میں جو ہے وہ آپ نے ڈوز پہلی جو ہے وہ لگوائی کرونا ویکسین کی، تو وہاں پہ آپ نے وزٹ کیا، جو صورتحال جو ہے وہ آپ نے دیکھی وہاں پہ، اس کا بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ، ظاہری بات ہے ہماری خواتین اور لوگ شہری وہاں پہ جا رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ کیا صورتحال تھی تھوڑا سا سامعین کے ساتھ جو ہے وہ سر ہماری جو ہے وہ کوشش یہی ہے کہ ہم بہتری کی طرف لے کے جائیں۔ اگر ہم یہاں پہ ایک اچھے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے اپنے لوگوں کی ترجمانی نہیں کرتے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے اس پروگرام کا یا ہماری کوئی صحافت کا کوئی مقصد ہے۔ بالکل آپ نے درست کہا، ہمارا تنقید کرنے کا مقصد اصلاح ہے، اور ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ جو اس وقت جن کے پاس اختیار ہے اور وہ اس محکمہ صحت میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہے، تو ان تک یہ پیغام پہنچانا ہے تاکہ اصلاح احوال کی کوششیں کی جائیں۔ یہ جو ہماری ویکسینیشن کے لیے سینٹر بنا ہے حلالیہ برگ کمپلیکس میں، وہاں پہ میں نے اور آپ نے وزٹ کیا تو بڑی عجیب صورتحال تھی کہ وہاں جو عملہ ہے وہ بڑی روڈلی بات کر رہا تھا، اور وہاں لیڈیز بھی تھیں، اور وہ ایک بندہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ چلو چلو اب نکلو، ہم نے یہ لاک اپ کرنا ہے اور بند کرنا ہے باقی جنوبوں کا۔ جی سر آپ کی بات جاری رہے گی، لیکن ہماری کمرشل بریک کا وقت ہو گیا ہے، اسی پہ جو ہے وہ دوبارہ آپ کی بات مکمل کریں گے۔ جی Stay tuned. We'll be right back. اگر آپ طرح طرح کے معالجوں سے علاج کروا کر مایوس ہو چکے ہیں تو مایوسی چھوڑیے، کیونکہ صحت اور تندرستی کا خزانہ حیات دواخانہ آپ کو دیتا ہے ہر طرح کے علاج کی مکمل گارنٹی، جہاں پر ہر قسم کی بیماریوں کا تسلی بخش علاج، اور ہاں موٹاپے سے مکمل نجات حاصل کریں، وہ بھی چند روز میں۔ اپنا وقت اور پیسہ بچائیں، صرف حیات دواخانہ آئیں۔ یاد رکھیے، حکیم صاحب ہر روز صبح 8 بجے سے رات 8 بجے تک مریضوں کا فری چیک اپ کرتے ہیں۔ ایڈریس سیٹلائٹ ٹاؤن چوک، مین روڈ، سرگودا۔ کانٹیکٹ نمبر 0321 125 0125 اینڈ 0304 111 2020۔ مایوس اور نا امید حضرات کے لیے پیغام شفا، حیات دواخانہ رجسٹرڈ، جہاں بے اولادی کا 100% کامیاب علاج کیا جاتا ہے۔ اعصابی کمزوری، بانجھ پن، شوگر، بلڈ پریشر، ہیپاٹائٹس، موٹاپا اور اس کے علاوہ تمام بیماریوں کا مکمل شافی علاج کیا جاتا ہے۔ تو صرف ایک بار آئیں اور مکمل علاج پائیں۔ حیات دواخانہ رجسٹرڈ، کیونکہ تمام بیماریوں کا ایک ہی شفاخانہ، صرف حیات دواخانہ۔ حیات دواخانہ رجسٹرڈ۔
Address Satellite Town Chowk, Main Road, Sargodha. Contact number 0321 125 0125 and 0304 111 2020. Welcome back after the commercial break. जी सामीन, आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ FM 107 और प्रोग्राम है फ्लैश पॉइंट। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मलक रऊफ़ ज़ुबैर और प्रोग्राम मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं तजियाकार हमारे प्रोफेसर ज़हीर अहमद हंजरा साहब। हम बात कर रहे हैं ओल्ड DHQ मंडी बहाउद्दीन की जी, और वहाँ पे ही ओल्ड DHQ में एक कोरोना की वैक्सीन सेंटर जो है वो बनाया गया है। तो उसकी प्रोफेसर साहब वहाँ पे जब लगवाने गए वैक्सीन तो क्या सूरत हाल थी वहाँ पर। जो देखें, ये हम इसलिए नहीं कह रहे कि हम तनकीद पर तनकीद किए जा रहे हैं, हमारा आपको अफसरान बाला तो हुकाम बाला तक ये बात पहुँचाने का मकसद ये है कि ठीक है आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम उसको नहीं कहते, लेकिन उसको थोड़ा सा जो मतलब है उसमें गलतियां हैं कोताहियां हैं उनको हम निशानदेही करते हैं और आप उनको दूर करने की कोशिश करें। जी प्रोफेसर साहब। जी, वो जब हम वहाँ पहुँचे तो एक साहब उन्होंने अपने जो बाजू में उनको कोल्ड दिया हुआ वैक्सीनेशन के लिए तैयार खड़े थे, मगर वो जो साहब सीट पर बैठे थे तो वो उन्हें कह रहे थे कि ये पॉसिबल नहीं है, आप फिर किस दिन आ जाइएगा। फिर उन्होंने जब आपको देखा, चूँकि आप इस शहर की एक जानी पहचानी शख्सियत है, मीडिया पर्सन है, लोग आपको जानते हैं, तो उसने जल्दी से वो इंजेक्शन निकाला और उनको लगा दिया। उसके बाद आपने उनसे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेना चाहिए तो उन्होंने उसका जवाब देने से इनकार कर दिया कि हम आपको किसी किस्म की इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, ना आप तस्वीर बना सकते हैं, ना आप कोई और क्वेश्चन कर सकते हैं। सिर्फ इतना है कि आप बताएं आपने वैक्सीन लगवानी है तो आइए हम लगवा देते हैं, इसके अलावा कोई बात नहीं थी। तो वहाँ जो लोग खड़े थे वो बड़े बेचारे परेशान थे, पता नहीं कब के खड़े थे, रश था वहाँ पर, तरतीब नहीं थी और उनके साथ कोई डीलिंग अच्छी नहीं हो रही थी। तो यही हमारा वहाँ पे भी यही था सर, लेडीज़ स्टाफ मौजूद नहीं था, जबकि ख़वातीन भी वो जो है वैक्सीन करवाने के लिए वहाँ पे आई हुई थी। एग्जैक्टली, जो ख़वातीन आई हुई थी उनको भी जो मेल स्टाफ है वो इंजेक्ट कर रहा था। और यकीनन हमारी यही जो CEO हेल्थ हैं उनसे और दूसरे जो DC साहब जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब हैं और दीगर जो हमारे जो ये अदारे हैं इनको वॉच करते हैं, तो इन सब से ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा ये आपका ज़िला है, आपका इलाका है, ये अवाम आप में से है, आप इनमें से हैं, तो जहाँ जहाँ पर ये लैब्स आ रहे हैं इनको दूर कीजिए, आवाम की खिदमत के लिए इसको सिस्टमाइज़ की जाएँ। जहाँ जहाँ जो कोई कोताही बरत रहा है उसको थोड़ा सा टाइट किया जाए कि वो ऐसी बातें ना करे। चंद दिन पहले जो न्यू DHQ है वहाँ पर इत्तफाक हुआ कि एक डॉक्टर साहब की नेम प्लेट लगी हुई थी और मेरे साथ एक पेशेंट थे, वो उनसे मिलना चाहते थे, तो उन्होंने वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। अब उन्होंने नॉकिंग की, एक दफ़ा की, 2 दफ़ा, तीसरी दफ़ा जब उन्होंने ज़ोर से नॉकिंग कर दी तो अंदर से दरवाज़ा खुला तो वहाँ कोई स्टाफ का एक बंदा, कोई डिस्पेंसर टाइप होगा या क्लर्क टाइप होगा, वो मोबाइल पे खेल रहा था। तो उन साहब से पूछा गया कि ये आपने अंदर से कुंडी क्यों लगाई हुई है? वो कहते हैं जी डॉक्टर साहब कहीं गए हुए हैं। तो उनसे पूछा गया भाई डॉक्टर साहब की तो बात ही नहीं होगी, आपसे सवाल ये किया जा रहा है कि इस वक्त ये कोई 10-11 बजे का दिन का टाइम था, इस वक्त मरीज़ों का टाइम है, कंसर्निंग जो डॉक्टर हैं उनसे मरीज़ कंसल्ट करना चाहते हैं और बाहर उनकी नेम प्लेट लगी हुई है, तो वो पेशेंट उनके पास आएगा तो अंदर से दरवाज़ा क्यों बंद है? अच्छा, फिर वो यही कह रहा है जी कि वो डॉक्टर साहब अभी आ जाते हैं। ये हालात है कि वहाँ पर DHQ में जहाँ पर इतना रश है वहाँ भी ये सूरत हाल है कि एक डॉक्टर साहब का कमरा अंदर से बंद है और स्टाफ का बंदा मोबाइल पे खेल रहा है। अच्छा सर, यहाँ पे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शुरू से जब से साबित शुरू किया है यही देखते आ रहे हैं कि हम डॉक्टर साहबान को ज़्यादा जोर नहीं दे सकते, प्रेशर नहीं कर सकते, वो प्राइवेट करने लग जाएंगे, वो अच्छे हैं, प्राइवेट करेंगे तो वो ज़्यादा पैसे कमा लेंगे। तो आप जो ऐसे जाने वाले हैं उनको जाने दें सर, और जो बहुत ज़्यादा डॉक्टर मौजूद हैं उनको भर्ती करें जिनके अंदर जो है वो खिदमत इंसानियत का जज्बा कूट कूट के भरा है, उन लोगों को सामने लेके आएँ, वो वहाँ पे बैठें, ड्यूटी दें।
تو میری تو سمجھ سے بالاتر ہے کیوں ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس طرف چلا گیا ہے. کیوں ہمارے کوئی ایسے ڈاکٹر نہیں بیٹھتے جو بنا تنخواہ کے وہاں پہ جا کے کرسی لے کے بیٹھ جائیں اور پیشنٹس کو چیک کرنا شروع کر دیں, مریضوں کو چیک کرنا شروع کر دیں. وہاں پہ رش اتنا زیادہ ہے, ڈاکٹرز کی کمی ہے, ادویات موجود نہیں ہیں, اور جو ہماری وہ ایکس رے کرنے والی مشین ہے اس کی فلم اکثر ختم ہوئی رہتی ہے, اور کسی کو آپریشن ایمرجنسی کروانا پڑ جاتا ہے, اس نے بھی پرائیویٹ ہی جانا ہے. وہاں پہ جو ہے ایسی کوئی انتظام نظر نہیں آتا. سمجھ سے باہر ہے کہ حکومت جو ہے وہ ان چیزوں پہ کیوں نہیں توجہ دے رہی, کیوں نہیں غور کر رہی ہے. کیوں ہمارے ہسپتال دیکھیں کسی بھی انسان کو پہلے اس کی بنیادی سہولیات ہیں, روٹی اور کھانا پینا, کپڑا وغیرہ, جیسے کہ وہ مکان کا یا نعرہ تھا, بنیادی ضروریات جن کی کھانا پینا آپ کر لیں. اس کے بعد اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس نے جانا ہے ہسپتال جانا ہے. تو ہسپتال وہ بمشکل جو کچھ ہماری معیشت کا اس وقت حال ہو چکا ہے, تو وہ آپ کیا کہہ لیں کہ چولہا جلنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوا اب ہو چکا ہے. تو جو لوگ ہسپتال کا مطلب ہے افورڈ نہیں کر سکتے پرائیویٹ ہاسپٹل میں جانا, وہ جب ہسپتال کا رخ کرتے ہیں. اور دوسرا وہ عطائی اگر کے پاس جائے تو وہ کیا ہوتا ہے وہ آپ کو خود ہی پتہ ہے, بندے مجبور ہیں نا پھر عطائی کے پاس ہی جائیں گے. تو وہاں پہ جا کے اگر ریلیف نہیں ملتا سرکاری ہسپتال میں, تو اتنی زیادہ بلڈنگ بڑی بنانے کا, اتنے زیادہ ڈاکٹر رکھنے کا, اتنی زیادہ نرسز رکھنے کا, اتنی زیادہ وہ میڈیسن پہ اور دیگر تمام اخراجات کا کیا فائدہ ہے صاحب؟ اصل میں ملک صاحب یہ جو بات آپ نے پہلی کی ہے نا کہ ڈاکٹرز کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, وہ پرائیویٹ پریکٹس کریں گے, گورنمنٹ کی سروس چھوڑ دیں گے وغیرہ وغیرہ, میرے خیال کے مطابق یہ جو نا ریٹ آف دا اسٹیٹ کمزور ہونے کی علامت ہے. ہماری اسٹیٹ چاہے ہوتا بھی سر ایسا ہی ہے, جب کسی ڈاکٹر کی شکایت آتی ہے وہ کہتا ہے یہ پڑھیے نوکری میں جا رہا ہوں. بالکل آپ کی بات درست ہے, لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ ریاست پاکستان میں رہتے ہوئے ریاست کے خلاف کوئی کام کیا جا سکتا ہے؟ لیکن ہو رہے ہیں نا سر, ہو رہے ہیں نا سر. کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ریاست اپنے فرائض پورے نہیں کر رہی, ریاست کو جو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہی. اور ریاست اگر اپنے ان کو جو ٹائٹ کرے, صرف جو ان کے اپنے لاز بائی لاز ہیں صرف ان کو وہ امپلیمنٹ کروا دے, تو یہ سارا نظام ٹھیک ہو سکتا ہے. ایسا پاسبل نہیں ہے کہ ایک ریاست اتنا انویسٹمنٹ کر کے ایک بندے کو ڈاکٹر بنا رہی ہے اور وہ ریاست کی مرضی کے خلاف پریکٹس چھوڑ دے. ایسا پاسبل نہیں ملک صاحب. لیکن چونکہ ہماری حکومتیں کمزور ہوتی ہیں, ہماری حکومتیں مافیاز کے سے خائف ہوتی ہیں اور مافیاز ان پر حاوی ہیں. وہ بڑے بڑے مافیاز ہوتے ہیں, انڈر گراؤنڈ مافیاز ہوتے ہیں جو ان حکومتوں کو ان کی ریٹ قائم کرنے نہیں دیتے. دوسری بات یہ ہے کہ جو سہولتیں وہاں پر آپ اگر دیکھیں ہمارے جو یہ سرکاری ہاسپٹلز ہیں, ان کی بلڈنگز, ان کا انفراسٹرکچر, ان کی جو مشینری ہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں تو موجود ہی نہیں ہے. صرف ایک ہی فرق ہے کہ ایک صاحب جو سرکاری ہاسپٹل میں ہیں ان کا رویہ اور ہے اور پرائیویٹ ہاسپٹل میں ان کا رویہ اور ہے. باقی اگر آپ پریمیسز دیکھیں, ان کا رقبہ دیکھیں تو گورنمنٹ کے ہاسپٹل بڑے ہیں, بلڈنگ ان کی دیکھیں, مشینری ان کی دیکھیں, سب کچھ وہاں پر زیادہ ہے. تو پھر کیوں لوگ پرائیویٹ ہسپتالوں کا رخ کرتے ہیں؟ مین وجہ یہ ہے کہ وہی ریٹ آف دا اسٹیٹ ہے. اچھا یہ بات درست ہے, میں آپ کی یہ بات ضرور مانتا ہوں کہ اس میں صرف قصور ہماری گورنمنٹ کا یا ڈاکٹرز کا نہیں ہے, اس میں عوام بھی مجرم ہے, اور خاص طور پر وہ لوگ جو ڈاکٹرز پر دباؤ ڈالتے ہیں, ان سے ناجائز کام کروانے کے لیے, مثلا میڈیکل لیگل دینے کے لیے یا پرچے کے لیے, ان سے کوئی اور باتیں, وہ جب پریشرائز کرتے ہیں اور ڈاکٹرز کے ساتھ وہ ان کا جو رویہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا, تو پھر ڈاکٹرز اس نیچ پر پہنچتے ہیں جی یہ آپ کی سیٹ رہی اور ہم یہاں سے جا رہے ہیں, وہاں بیٹھ کر عزت بھی زیادہ ہو گئی, پیسہ بھی زیادہ ملے گا. اور یہاں منڈی بہت دن میں بھی ایسی مثالیں موجود ہیں. ہمارے پاس کئی ایسے ینگ ڈاکٹرز آئے ہیں جن کے اندر کام کرنے کا جذبہ تھا, وہ اس عوام کی, شہر کی خدمت کرنا چاہتے تھے. سرکاری ہاسپٹل میں آئے, لوگوں نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی اور پھر اس بدتمیزی کی بنا پر وہ ریزائن کر کے وہ پرائیویٹ کلینک لا کر بیٹھ گئے, اور آج وہ ان سے کئی گنا زیادہ کمائی بھی کر رہے ہیں, ان کا نام بھی ہے, ان کی فیم بھی ہے. اب وہاں ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کرتا. یہ رویہ ہمارا ہے, اس رویے کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں یہ قوم کے مسیحا کہلاتے ہیں. دوسرا سر یہاں پہ ایک بات کا اضافہ کروں گا, جو لوگ وہاں پہ مریض جاتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ تھوڑا سا اپنا رویہ بہتر کریں. ڈاکٹر جو ہیں وہ واقعتاً ہی مسیحا ہیں,
ان کی رسپیکٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. یہ جو باتیں کرنی نا کہ تنخواہ لیتے ہیں, ٹیکس سے ہمارے تنخواہ ہے, اور مطلب حسد کے زمرے میں نہیں جانا چاہیے. بلا مطلب اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈاکٹر صاحبان جو ہے وہ قابل عزت ہے. ایگزیکٹلی. اور ان کو ان کا وہ مقام دیا جائے. اگر ان کو وہ مقام دیا جائے گا, پھر یہ ہے کہ جو بھی بندہ کام کر رہا ہے, ظاہر ہے اس کے بہت ساری مجبوریاں ہیں, وہ ایک گھر چلا رہا ہے, ایک فیملی چلا رہا ہے, اس کے ایکسپینسز تو پورے ہونے چاہیے نا. یہ بھی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اچھا, پھر تیسری بات, چونکہ پروگرام کا ٹائم ہمارا بہت شارٹ ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر جو این جی اوز ہیں ان سے وہ کام نہیں لیا جا رہا جو کام انہیں کرنا چاہیے تھا. فار ایگزامپل اوورسیز یہاں پر بہت زیادہ ہیں, منڈی بہاؤدین میں, پورے پاکستان میں یہاں پر کچھ زیادہ ریشو ہے ان کی. یہاں پر صاحب ثروت لوگ موجود ہیں. ان سے جو ضلع انتظامیہ یا کوئی ایسا گروپ ہو جو اس شہر کے لیے, اس ضلع کے لیے مخلص ہو, تو ان سے رابطہ کر کے ان سے ڈونیشنز لی جائیں. اس ڈونیشن سے وہ جو میڈیسن کی کمی ہے وہ پوری کی جائے, جو سہولیات کی کمی ہے اس کو بہتر بنایا جائے, اور جو ڈاکٹرز کے مسائل ہیں ان کو بھی حل کرنے کے لیے کوششیں کی جائیں. عوامی سطح پر بھی کی جائے اور حکومتی سطح پر کی جائے. اگر ان سارے اسپیکٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آگے کی طرف چلنے کی کوشش کریں گے تو پھر حالات میں بہتری آئے گی. پھر یہ جو بھی ہم نے شکوے کی ہیں, اب دیکھیے ہم ایک طرف ہم نے شکوے کی ہیں, دوسری طرف ہم تعریف بھی کر رہے ہیں, کیونکہ یہ ریئلزم ہے. جی بالکل, آپ سر بالکل اس بات کو آگے میں بڑھاؤں گا. جتنے بھی جو ہمارے مخیر حضرات ہیں وہ پاکستان میں رہ رہے ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں, اوورسیز پاکستانی ہیں, ان سے یہ کہوں گا کہ ہمارے جو سرکاری جتنے بھی ہسپتال ہیں ان میں ادویات کی کمی ہے. وہاں پہ آپ جو ہے پارٹیسپیٹ کریں, وہاں پر پیسے ان کو دیں یا دوائی لے کے دے دیں. اور ہمارے ڈاکٹرز کی کمی ہے, آپ جو ہے وہ ان کی سیلری کی شکل میں وہاں پہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. دوسرا مشینری کی کمی ہے, مشینری لانے میں آپ لوگ کردار ادا کر سکتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ ہمارے ہی لوگ جا رہے ہیں, ہمارے ہی جو ہے وہ پاکستانی ہیں, ہمارے ہی منڈی بہاؤدین کے لوگ جو ہیں وہ مریض, کوئی پتہ نہیں لگتا سر. بڑی گاڑی میں بھی ابھی کوئی بندہ جا رہا ہے تو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, اس نے سب سے پہلے ریسکیو 112 نے کہاں سر شفٹ کرنا ہے اسے, ظاہری بات ہے. ایگزیکٹلی وہ سرکاری, وہاں پہ اگر وہاں پہ کوئی مشینری ہوگی, وہاں پہ کوئی اچھے ڈاکٹر ہوں گے, وہاں پہ کوئی اچھی دوائیاں ہوں گی, تو دیکھیں جان اللہ تعالیٰ کے, وہ ظاہری بات ہے جان دینی بھی اللہ نے ہے اور جانی بھی جان اللہ کے پاس ہے, لیکن ڈاکٹر جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہے نا کہ وہ ادویات کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ پراپر ٹریٹمنٹ کر سکیں گے. تو میں یہی کہوں گا, یہی میسیج دوں گا کہ جتنا جو ہے وہ بہتری کی طرف جایا جا سکتا ہے جائے. جی سر. جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. یہی میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے سوسائٹی کے ہر طبقے کو آگے آنا چاہیے. یہ جو صحت والے معاملات ہیں ان میں مدد کرنا ایک صدقہ جاریہ ہے. جو کرپٹ مافیا ہے اس کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے. کرپٹ لوگوں کو محکمہ صحت میں رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. وہ لوگ جو غلط قسم کی میڈیسن یا جعلی میڈیسن, 2 نمبر میڈیسن میں ملوث ہیں, ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. اور عوامی سطح پر لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات مہیا کی جائیں, اور جو مخیر حضرات ہیں ان کو بڑھ چڑھ کے اس کام میں حصہ لینا چاہیے, کیونکہ یہ وہ کام ہے جو ہماری آخرت بھی سنوار سکتا ہے. ہماری ڈسٹرکٹ انتظامیہ اس کو, ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کو, اور ہماری این جی اوز اور شہریوں کو مل کر اس ہاسپٹل کی بحالی کے لیے, جو پرانا ہمارا ڈی ایچ کیو تھا, یہاں پر ایک نئے ہاسپٹل کے لیے, اور جو نیو ہمارا ڈی ایچ کیو ہے اس کی بہتری کے لیے مل کر کوششیں کرنا ہوگی, تاکہ ہماری آنے والی نسلیں ان سے مستفید ہو سکیں. جی پروگرام کے آخر میں یہی کہوں گا کہ یہاں پہ منڈی بہاؤدین شہر آبادی بہت زیادہ ہے, شہر دکانیں بھی ہیں, ظاہری بات ہے تاجران ہوتے ہیں, دن کے اوقات کوئی بھی حادثہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے یا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے, کسی بندے کو ایمرجنسی کی صورت میں وہ ظاہری بات ہے سرکاری ہاسپٹل ایمرجنسی میں لے جایا جائے گا. تو جو منڈی بہاؤدین یہ جو شہر کے اندر پرانا ڈی ایچ کیو تھا, یہاں پہ ہسپتال بنانا انتہائی ناگزیر ہے, انتہائی ضروری ہے. تو حکمرانوں سے اور حکام والا جو ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ نیا ہسپتال بنایا جائے گا. اسی کے ساتھ پروگرام فلیش پوائنٹ سے میزبان ملک رؤوف زبیر کو اور پروفیسر ظہیر احمد ہجرا صاحب کو اجازت دیں. انشاءاللہ اگلے نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.